کیپٹن نیلسن ڈیوس رنگون کا انچارج تھا۔ نیلسن پریشان تھا کیونکہ بہادر شاہ ظفر قیدی ہونے کے باوجود بادشاہ تھا اور نیلسن کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ بیمار اور بوڑھے بادشاہ کو جیل میں پھینک دے، مگر رنگون میں کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں بہادر شاہ ظفر کو رکھا جا سکتا۔ وہ رنگون میں پہلا جلاوطن بادشاہ تھا۔ نیلسن ڈیوس نے چند لمحے سوچا اور مسئلے کا دلچسپ حل نکال لیا۔ نیلسن نے اپنے گھر کا گیراج خالی کرایا اور تاجدار ہند ذیل سبحانی اور تیموری لہو کے آخری چشم و چراغ کو اپنے ہی گیراج میں قید کر دیا۔ ابو المظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ ظفر اکبر شاہ ثانی کا دوسرا بیٹا تھا۔ وہ دہلی میں پیدا ہوا۔ وہ خاندان مغلیہ کا آخری بادشاہ اور اردو کا ایک بہترین و مایہ ناز شاعر تھا۔ 1837 عیسوی کو قلعہ دہلی میں اس کی تخت نشینی کی رسم ادا کی گئی۔ 1857 عیسوی تک ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کے اکثر علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے ہندوستانیوں کے دل میں اس کمپنی کے خلاف غم و غصہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ ان دنوں جو کارتوس فوجیوں کو دیے جاتے تھے وہ عام خیال کے مطابق سور اور گائے کی چربی سے آلودہ ہوتے تھے اور انہیں بندوقوں میں ڈالنے سے پہلے دانتوں سے کاٹنا پڑتا تھا۔ ہندو اور مسلمان فوجی سپاہیوں نے اسے مذہب کے خلاف سمجھا۔ دیسی سپاہیوں نے ان کارتوسوں کے استعمال سے انکار کر دیا۔ انگریزی حکومت نے ان سپاہیوں کو غیر مسلح کر کے فوجی ملازمت سے برخاست کر دیا۔ لکھنؤ میں بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ برخاست شدہ سپاہی ملک بھر میں پھیل گئے اور فوجوں کو انگریزوں کے خلاف ابھارنے لگے۔ 9 مئی 1857 عیسوی کو میرٹھ میں سپاہیوں نے چربی والے کارتوس استعمال کرنے سے انکار کر دیا اور منگل پانڈے نے انگریزوں پر حملہ کر دیا۔ منگل پانڈے کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے سزائے موت دی گئی۔ ایک رجمنٹ کے سپاہیوں کو 10 سال قید بمشقت کی سزا دی گئی۔ دیسی سپاہیوں نے انگریز افسروں کو ہلاک کر کے ان قیدیوں کو آزاد کرا لیا اور میرٹھ سے دہلی کی طرف بڑھنے لگے۔ میرٹھ کے سپاہیوں کی دہلی میں آمد سے دہلی کی فوجیں بھی بگڑ گئی اور دہلی کے مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا گیا۔ اس اعلان کے بعد بغاوت کی آگ دور دور تک پھیل گئی، جس کی وجہ سے پورے ملک میں کھلبلی مچ گئی۔ جن سپاہیوں نے ان کارتوسوں کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا ان کی فوجی وردیاں اتار کر انہیں بیڑیاں پہنا دی گئی، باغیوں کو توپ کے آگے باندھ کر اڑا دیا گیا اور سر عام پھانسیاں دی گئی۔ 1857 کی اس مسلح جدوجہد کو انگریزوں نے غدر کا نام دیا۔ جنرل نیلسن نے انگریز فوجوں کی مدد سے تقریباً 4 مہینے تک دہلی کا محاصرہ کیے رکھا۔ 14 ستمبر کو کشمیری دروازہ توڑ دیا گیا۔ جنرل نیلسن اس لڑائی میں مارا گیا، مگر انگریز فوجوں نے دہلی پر قبضہ کر کے بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا۔ بعد میں ایک خود ساختہ عدالت کے ذریعے بہادر شاہ ظفر کو جنگ و جرل کا ذمہ دار قرار دیا گیا اور ملک سے نکالنے کا فیصلہ دے دیا گیا۔ دہلی کی فتح کے بعد انگریز فوجوں نے شہری آبادی سے خوفناک انتقام لیا۔ ہندوستانیوں کو توپوں کے سامنے کھڑا کر کے توپ چلا دی جاتی، جس سے ان کے جسموں کے چیتڑے اڑ جاتے۔ صرف ایک دن میں 24 مغل شہزادے پھانسی کے تختے پر لٹکا دیے گئے۔ جنگ آزادی کے دوران 4000 انگریزوں کی موت واقع ہوئی، جس کے جواب میں 12 لاکھ ہندوستانیوں کا خون بہایا گیا۔ اکتوبر 1858 کو مغل سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو بھیج دیا گیا۔ ان کے ساتھ شاہی خاندان کے 35 افراد شامل تھے۔ کیپٹن نیلسن ڈیوس رنگون کا انچارج تھا۔ وہ بندرگاہ پہنچا۔ اس نے بادشاہ اور اس کے حواریوں کو وصول کیا۔ بہادر شاہ ظفر 4 سال تک یعنی 1862 عیسوی تک وہاں رہا۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنے مشہور زمانہ غزل لگتا نہیں دل میرا اجڑے دیار میں اسی گیراج میں لکھی تھی۔ 7 نومبر 1862 عیسوی کے دن اس بدنصیب بادشاہ کی خادمہ نے شدید پریشانی میں کیپٹن نیلسن ڈیوس کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے برمی زبان میں اس بدتمیزی کی وجہ پوچھی گئی تو خادمہ نے ٹوٹی پھوٹی
برمی میں جواب دیا۔ ضلع سبحانی کا سانس اکھڑ رہا ہے۔ اندر سے آواز آئی، صاحب کتے کو کنگھی کر رہے ہیں، میں انہیں ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ خادمہ نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ رونے کی آواز جب نیلسن تک پہنچ گئی تو وہ غصے میں باہر نکلا۔ خادمہ نے نیلسن کو دیکھا تو اس کے پاؤں میں گر گئی۔ وہ مرتے ہوئے بادشاہ کے لیے گیراج کی کھڑکی کھلوانا چاہتی تھی۔ بادشاہ موت سے پہلے آزاد اور کھلی ہوا کا ایک گھونٹ بھرنا چاہتا تھا۔ نیلسن نے اپنا پسٹل اٹھایا، گارڈز کو ساتھ لیا اور گیراج میں داخل ہو گیا۔ گیراج میں موت کا سکوت اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھی اور خشک زرد ہونٹوں پر مکھیاں بنبنا رہی تھی۔ نیلسن نے زندگی میں ہزاروں چہرے دیکھے تھے، لیکن اس نے کسی چہرے پر اتنی بیچارگی، اتنی غریب الوطنی نہیں دیکھی تھی۔ کیپٹن نیلسن نے بادشاہ کی گردن پر ہاتھ رکھا۔ وہ اپنی زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ ہندوستان کا آخری بادشاہ زندگی کی حد عبور کر چکا تھا۔ نیلسن نے لواحقین کو بلانے کا حکم دیا۔ لواحقین تھے ہی کتنے، ایک شہزادہ جوان بخت اور دوسرا اس کا استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی۔ وہ دونوں آئے، انہوں نے بادشاہ کو غسل دیا، کفن پہنایا اور جیسے تیسے بادشاہ کی نماز جنازہ پڑی۔ قبر کا مرحلہ آیا تو پورے رنگون شہر میں آخری تاجدار ہند کے لیے 2 گز زمین دستیاب نہیں تھی۔ نیلسن نے سرکاری رہائش گاہ کے احاطے میں قبر کھدوائی اور بادشاہ کو خیرات میں ملی ہوئی مٹی میں دفن کر دیا۔ استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے جوتے اتارے اور سورہ توبہ کی تلاوت شروع کر دی۔ حافظ ابراہیم دہلوی کے گلے سے سوز کی دریا بہنے لگی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے کیپٹن نیلسن ڈیوس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور اس غریب الوطن قبر کو سلوٹ پیش کر دیا۔ اس آخری سلوٹ کے ساتھ ہی مغل سلطنت کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ بہادر شاہ ظفر نے اپنے پیشرو بادشاہوں کی طرح دلی میں بھی اپنے تدفین کے لیے ایک جگہ منتخب کی تھی۔ قطب مینار کے نزدیک ظفر محل میں بادشاہ نے اپنی قبر کی جگہ متعین کی تھی۔ 2 قبروں کے درمیان وہ جگہ آج بھی خالی پڑی ہے اور بہادر شاہ ظفر کا انتظار کر رہی ہے۔ نئی آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبائیں۔ شکریہ۔